پارٹیوں سے شادی کا جشن مناتے ہیں۔ بچے کا جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو سوائے محفل میلاد کے، نبی کے نام پر فاتحہ کرنے کے، بچوں کے برتھ ڈے کے جشن منانے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے۔ کہیں ناچ گانوں سے منایا جا رہا ہے، کہیں ڈی جے کے گانوں سے منایا جا رہا ہے، کہیں ڈانس پارٹیوں سے منایا جا رہا ہے، کہیں مردوں اور عورتوں کے خلط ملط سے منایا جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، ایک عاشق رسول جب اپنی شادی کی خوشی مناتا ہے تو بچے کی شادی کی خوشی بعد میں مناتا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی پہلے مناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، اور ظاہر سی بات ہے عالم علم والا گھرانہ، علم دا گھرانہ ہے، کیوں نہ ایسی ابتدا کی جائے کہ اس شادی میں برکتیں نازل ہو جائیں۔ اور حاضرین گرامی، یقیناً ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے، ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے، پر ضروری ہے اتنا احسان ہمارے عقل کا ہم پر، اتنا احسان ہے آج جسے ہم شادی کہتے ہیں، آج رشتے کی جو تمیز رکھتے ہیں، محرم اور غیر محرم کا ہم امتیاز رکھتے ہیں، بہن کے رشتے کا ہم فرق رکھتے ہیں، ماں کے رشتے کا فرق رکھتے ہیں، بیٹی کے رشتے کا فرق رکھتے ہیں۔ آج ایک اجنبیہ کو اپنی باہوں میں قبول کہہ کے قبول کر لیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے اسے خادمہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سارا تحفہ اگر ہمیں ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، وگرنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شادی کا تصور نہیں تھا، رشتے کا امتیاز نہیں تھا، رشتے کا امتیاز اتنا ختم ہو چکا تھا، اتنا ڈیفرنس مٹ چکا تھا کہ بہن اور بیٹیاں تو بہت دور کی بات ہے، لوگ اپنے باپ کے انتقال پر اپنے ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، شادی کر لیا کرتے تھے۔ یہ سب احترام مٹ چکا تھا، ماں باپ کا رسپیکٹ ختم ہو چکا تھا، بیٹوں کا شفقت ختم ہو چکا تھا، بیٹیوں کی عظمت ختم ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے درگور کر دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ جس کے گھر کے اندر بیٹیاں جنم لیں اور پرورش پائیں وہ گھر مدھروس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا نتیجہ ہے، آپ اس دنیا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ ماں باپ کی عظمت کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جن ماں باپ کو تم گھروں سے نکال دیتے ہو، اوباشا کے بازار میں لے جا کے فروخت کر دیتے ہو، انہیں ماں باپ کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ جن بیٹیوں کو تم زندہ دفن کر دیتے ہو، وہی بیٹیاں جب بچپنے کے عالم میں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو شوہر کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اور وہی بیٹیاں جنہیں تم زندہ دفن کرتے ہو وہی جب ماں بن جاتی ہیں تو بچوں کی جنت اٹھا کے ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے، انہیں تعلیم دے، ان کا نکاح کر دے تو میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں نہ ہوں؟ آقا نے فرمایا اگر 2 بیٹی ہو، 2 کی پرورش کرے، تعلیم دے، اس کا نکاح کر دے تو وہ میرے ساتھ وہ بھی جنت میں ایسے ہی داخل ہوگا۔ آقا مثالوں سے اپنی بات سمجھایا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ نے فرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں بھی نہ ہو، آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی جنم لے لے اور اس کی وہ تعلیم دے دے، اس کی تربیت کر دے، اس کی پرورش کر دے اور اس کا نکاح کر دے تو کل وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں نظر آ رہی ہو۔ اسی لیے تو بڑائی کے تاجدار کہتے ہیں کیا ہی سوگت کا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گھنا پرہیزگاری واہ واہ۔ حاضرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم شادی کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، رشتوں کے امتیاز کو سمجھ رہے ہیں، بڑوں کا احترام سمجھ رہے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا نتیجہ ہے، آپ کی آمد کی برکت ہے۔ وگرنہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر ایک ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ جس اندھیرے
اندھیرے سے نکلنا ناممکن ہو چکا تھا، پھٹا ٹوٹ چھایا ہوا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت باب اجابت سے جا کے ٹکرا رہی تھی، انسانوں کی دعائیں آہیں فریاد کر رہی تھی، بچیوں کی آہیں جا کے باب اجابت سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہ پاروں پر رحم و کرم فرمایا اور اپنا حبیب بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب آپ کا میلاد ہوتا ہے تو ساری برائیاں چھٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ سارا اندھیرا غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو لوگ غلط راستے پر چل رہے تھے کل تک، آج وہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف خود صحیح راستے پر نہیں آتے ہیں بلکہ آقا کے میلاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو راہ راست کی ہدایت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اور ہم نے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ حاضرین گرامی، یہ سب کچھ آقا کے میلاد کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ اگر شادی کی ہمیں خوشی ملی ہے، بیٹے کی محبت ملی ہے، بیٹی کی محبت ملی ہے، بیٹیوں کو آج ہم نے جگر کا ٹکڑا سمجھا ہے، بیٹیوں کی زندگی پر ہم نے اپنے گاڑی کمائی خرچ کرنے کی اپنی سعادت سمجھی ہے، کہ یہ سب آقا کے میلاد کا نتیجہ ہے، جس میلاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ تو کیوں نہ ہماری ساری خوشیاں قربان ہیں مصطفیٰ کے میلاد پر، ہماری ساری خوشیاں قربان ہیں مصطفیٰ کے میلاد پر، آقا کے میلاد پر۔ حاضرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہم پر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر ہم گنہگاروں کو صحیح راستہ دکھا دیا، ہم سیاہکاروں کو صحیح راستہ دکھا دیا، صحیح رخ دکھا دیا، صحیح طریقہ بتا دیا، وگرنہ نہ جانے ہم کس گمراہی میں بھٹک رہے ہوتے، ہمارا حال کیا ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی قابل پیروکار ہے، تمہارے لیے تمہارے رسول کی لائف آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں شادی بیاہ کا موقع ہی نہیں بلکہ خطرے کا موقع ہو، بچے کی پیدائش کا موقع ہو، یا شادی بیاہ کا موقع ہو، یا ولیمے کا موقع ہو، یا جنازے کا موقع ہو، کوئی بھی فنکشن کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہمیں فلمی اسٹار کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، پردے پر ناچنے والوں کی نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو ہم نے اپنے سارے معاملات رسول اللہ کی زندگی میں ڈھالے اسی نقش قدم پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے بہت سارا معاملہ جو ہوتا ہے جب مسئلہ پھنس جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے، تو علماء کرام سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن بہت ساری رسومات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہی کہا جاتا ہے، لاکھ بولا جائے سمجھایا جائے۔ حضرت صوفی صاحب اللہ نے اپنی پوری زندگی بابران میں گزار دی ہے اور سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، بہت سارے لوگوں کو نصیبے میں بات آ گئی اور بہت سارے لوگ آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہمارا اور آپ کا لویہ ہے جو شہید بنے آگے بات بڑھائی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہدی جو دیگر کرم آلی کرام اور کریم بارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ آپ شاعر ہندوستان علی جناب حضرت حافظ قاری ارجن منجا پوری سے بہت بہترین نعت آپ لوگوں نے سنی اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ پڑھیں، خواہش رکھتے ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، آپ گھبرائیے نہیں، جن جمعی کے ساتھ حاضر ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک حدیث شریف میں آپ کو